بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان سجاد میر اور کشمیر ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, آج جس وقت ہم یہ اسٹوڈیو میں پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو آزاد کشمیر کے اندر جو ہونے والے جو الیکشن ہے, فیزز میں جو ہونے والے الیکشن تھے, اس کا آج آخری فیز ہے جو پونچھ کے 2 اضلاع میں جو ہونے جا رہا ہے. اور اس وقت تک جو آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو واضح برتری حاصل ہے. کیا پاکستان مسلم لیگ نواز آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنانے کے بعد جو انریسٹ ہے اس کو ختم کر پائے گی, لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کر پائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تاریخی مومنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ جو پاکستان, سعودی اور ترکیہ کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے, اس کے کیا اثرات ہوں گے آنے والے دنوں میں, اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف تجزیہ نگار فرقان گردیزی صاحب. فرقان صاحب, آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. تو پہلے ہم آتے ہیں الیکشن کی طرف کہ یہ 3 فیزز میں آج جو آخری فیز کا جو الیکشن ہو رہے ہیں, تو کیسا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آزاد کشمیر کے عوام نے کس حد تک ان الیکشن میں حصہ ڈالا, پارٹیسپیٹ کیا یا اپنی پسندیدہ جماعت کو منتخب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب, سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہو گئے اور آج تیسرا فیز مکمل ہونے کے بعد آزاد کشمیر میں آپ کہیں کہ 90% الیکشن کا جو طریقہ کار تھا وہ ختم ہو گیا. اس سے پہلے یہ رومرز تھے کہ الیکشن نہیں ہوں گے, ظفر آباد ہوں گے, راولہ کوٹ نہیں ہوں گے, میرپور کے اندر نہیں ہوں گے. میرپور کے اندر الیکشن ہوئے, پھر ظفر آباد ہوئے, اور آج باغ اور فارورڈ کوٹا ویلی کے اندر الیکشن ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات بڑی خوشائن ہے کہ الیکشن کا ایک پروسیس تھا, ایک جمہوری پروسیس تھا جو ہم نے 2 تاریخ تھے 3 تاریخ سے قبل ہم نے اس کو ختم کرنا تھا, وہ ختم ہوا اور عوام نے اپنی پسند ناپسند کا بڑا کھل کے اظہار کیا. آپ کو میرپور کے اندر بھی الیکشن کے پہلے فیز کے اندر, اور پھر جو سب سے اہم بات میں سمجھتا ہوں کہ جو نیشنل لیڈرشپ تھی پاکستان کی, جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب تھے, بلاول بھٹو صاحب تھے, باقی جو آزاد کشمیر کا الیکشن بڑا چھایا رہا, نیشنل میڈیا کے اوپر بھی چھایا رہا. حالانکہ اس سے پہلے الیکشن میں 1-2 جلسے ہوتے تھے اور ساری قیادت واپس چلی. اس دفعہ قیادت کی دونوں طرف سے قیادت کی بڑی انٹرسٹ رہی, اور پھر الیکشن کا منعقد ہونا یہ حکومت کی بڑی کامیابی ہے, الیکشن کمیشن کی بڑی کامیابی ہے, اداروں کی, اور جو سارے اس ماحول کو بنانے میں اور اس کو واپس اپنے ٹریک پہ لانے پہ لگے ہوئے تھے ان سب کی. اس میں اس الیکشن کے اندر کوئی اتنا بڑا میجر انسیڈنٹ بھی نہیں ہوا 3 فیزز کے اندر, حالانکہ کوٹلی میں تو ہر الیکشن میں کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. کوٹلی کے اندر جو یاسین صاحب کا جو حلقہ ہے, ادھر آپ دیکھیں, پھر راج محل کے اندر آپ دیکھیں جو وہ والا علاقہ ہے, پھر بمبر کے اندر بھی حالات خراب ہوتے تھے. تو جو پچھلی اگر اس کا آپ اس کا تقابلی جائزہ لیں تو یہ الیکشن پچھلے الیکشن کی بنسبت پرامن تھے. اکا دکا چھوٹے موٹے واقعات رونما ہوئے, لیکن وہ عام روٹین اس طرح نہیں تھے کہ جس طرح پرانے الیکشنوں میں. اس لیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگ بڑی تمل مزاجی کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے اس عمل کا حصہ بنے, اور سیکیورٹی کے جو معاملات تھے وہ بھی. لیکن پیپلز پارٹی اس الیکشن کو کوسچن مارک کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ منظم دھاندلی ہوئی ہے, بلکہ رات کو 1 دن پہلے ہی انہوں نے الیکشن کمیشن کو درخواست دے دی تھی. تو کیا ہو رہی ہے دھاندلی؟ پیپل پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی ابھی الیکشن کا پروسیس شروع نہیں ہوا تھا تو انہوں نے بیان بازی شروع کر دی تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کے پاس اس الیکشن میں دکھانے کے لیے کوئی کارکردگی نہیں تھی. سندھ کی کارکردگی پہ آزاد کشمیر سے ووٹ نہیں مانگا جا سکتا, اور نہ ہی آزاد کشمیر کے لوگ سندھ کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ ووٹ دیتے ہیں. یہاں پہ پنجاب نون لیگ کو جو سپورٹ ملی وہ پنجاب کی وجہ سے, محترمہ مریم نواز شریف صاحب کے کاموں کی وجہ سے. لیکن پیپل پارٹی جب اس نے پہلا جلسہ کیا, جب بلاول بھٹو مظفر آباد آئے, اسی ٹائم وہ اپنے حالات دیکھ کے سمجھ چکے تھے کہ ہم الیکشن لڑنے کے قابل نہیں رہے, ہمارے ساتھ وہ عوامی حمایت نہیں ہے, ہمارے پاس اپنے کارکنوں کی حمایت نہیں ہے. حالانکہ بلاول بھٹو نے بڑی کوشش کی کہ کارکنوں کا مرال اپ کیا جائے. انہوں نے اس طرح کے شوشے بھی اٹھائے اور غیر ضروری گفتگو بھی انہوں نے اس الیکشن میں کی. ان سارے عربوں کے باوجود لوگوں نے پاکستان پیپل پارٹی کو مسترد کر دیا. آج پیپل پارٹی ایک پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے, دوسری پریس کانفرنس, تیسری پریس کانفرنس, بھئی آپ ووٹ لے نہیں سکے, عوام نے آپ کو مسترد کر دیا. اب آپ پریس کانفرنس سے کر کے آپ پریشرائز کر رہے ہیں, آپ ایک پریشر گروپ بننا چاہتے ہیں, آپ بلیک میلنگ کا ایک گروپ بننا چاہتے ہیں آزاد کشمیر, اور اب پیپل پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ آزاد کشمیر کے حالات خراب ہو جائیں. صحیح, مطلب آپ اپنی سیاست کے لیے ایک جو پیسفل امن تھا, آپ کو کسی نے کمپین سے روکا. کسی جگہ پہ آپ کوئی ایسی رپورٹ آپ کے پاس میڈیا کے پاس آئی کہ پیپل پارٹی کو روک دیا گیا ہو کمپین سے, پیپل پارٹی کا کوئی کارکن گرفتار کر دیا گیا ہو,
پیپل پارٹی کو کہیں پولنگ کیمپ لگانے کی اجازت نہیں دی گئی ہو, پیپل پارٹی کو کہیں جلسے اور ریلی کی اجازت نہ دی گئی ہو. جب آپ کو اتنا فری ہینڈ دیا گیا اس کے باوجود آپ ہار گئے, تو اب آپ رو رہے ہیں. اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ اب توجہ دلاؤ نوٹس بن چکے ہیں. تو ابھی لگ ایسا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ آزاد کشمیر میں اگلی حکومت بنائے گی. بے شمار مسائل ہیں, بڑا انریسٹ ہے آزاد کشمیر کے اندر. ابھی بڑے حصے میں پونچھ کے جو ہے نا وہ الیکشن بھی نہیں ہوا, لوگ بھی وہاں پہ دھرنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا نون لیگ حکومت کے بعد ان لوگوں کو, ناراض لوگوں کو سیٹسفائیڈ کر پائے گی؟ دیکھیے نون لیگ کے پاس یہ کوالٹی اور یہ صلاحیت موجود ہے دو اعتبار سے. ایک تو نون لیگ کے پاس لیڈرشپ کا ایک بڑا خزانہ موجود ہے, ان کے پاس ریاستی سطح کی لیڈرشپ موجود ہے نون لیگ کے پاس. دوسری بات نون لیگ کے پاس یہ ہے کہ ان کے پاس جو ایکشن کمیٹی اور ان کے مطالبات ہیں, جس میں سے تقریباً 80-90% مطالبات ایسے ہیں جو پنجاب کے اندر آلریڈی نون لیگ اس کے اوپر ورک کر رہی ہے. صحیح ہے. تو سمپلی نون لیگ نے پنجاب کا جو ماڈل ہے وہ اٹھا کے آزاد کشمیر میں لانا ہے, اس کو نافذ العمل بنانا ہے اور یقینی بنانا ہے کہ اس پہ 100% کام کیا جائے. تو آدھے مسائل تب حل ہو جائیں گے. اور پھر مسلم لیگ کی معتبر لیڈرشپ کی قیادت میں اگر کوئی مذاکرات کی سرگرمی ہوتی ہے, اور کیونکہ نون لیگ بڑی کھل کے کھیل سکتی ہے, اس کے پاس وفاق کی حکومت ہے اس ٹائم اور ان کے لیے کوئی مسائل نہیں ہوں گے, تو وہ چیزوں کو ہینڈل کرنا بنسبت پیپل پارٹی یا دوسری جماعتوں کے نون لیگ کے لیے بڑا ایزی ہے. رانا صاحب نے تو مذاکرات کا عندیہ دیا ہے. 2 دن قبل انہوں نے دیرکوٹ میں میڈیا سے بات کی ہے, باغ میں ایک ریلی سے خطاب کیا. تو کیا انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت بننے کے فوراً بعد جو ہے نا وہ ان لوگوں کے ساتھ وہ بات کرے گی, بیٹھے گی. وہی آپ کو کوئی حل نکلتا یعنی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں نون لیگ کی اگر حکومت بن جائے اور پوری میجورٹی کے ساتھ ان کی حکومت بنے, ان کے ساتھ کوئی اطاعتی اور یہ چیز, اور الحمدللہ نون لیگ کی حکومت بن گئی ہے, تو چیزوں کا حل نکل آئے گا. پھر آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ نہیں ہوگا. نون لیگ سمپل میجورٹی کے ساتھ ہوگی اور وہ اپنے اختیارات میں آزاد ہوگی. نہ ان کے اوپر ایم ایل او کا پریشر ہوگا, نہ دوسری جماعتوں کا پریشر ہوگا. لیکن پھر بھی میرا اس میں سیاسی تجزیہ ہے کہ نون لیگ تمام جماعتوں کو لے کر چلے گی. کم سے راولہ کوٹ کے معاملے پہ باقی جماعتوں کو اور باقی جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو بھی اعتماد میں لے گی اور یہ مسئلہ حل کر جائے گی. کوئی لگ رہا ہے ایسا کہ نون لیگ میں میرٹ پہ کوئی جو آنے والی جو گورنمنٹ میں جو عہدے ہیں بڑے میرٹ پہ آئیں گے, کہ یا پچھلی حکومت کی طرح کوئی پتہ نہیں کس کو اٹھا کے لگا دی, ایسا کوئی ہے یا کوئی میرٹ؟ ابھی تو اسمبلی کا اجلاس ہونے سے ابھی کنفرم ہو کہ نون لیگ کے پاس ٹوٹل کتنی سیٹیں بنتی ہیں, کون کون سی لوگ جیتتے ہیں. تو نون لیگ نے اس سے پہلے بھی جو سیاسی میرٹ کی خلاف ورزی نہیں کی, اور نون لیگ اپنا سیاسی میرٹ انشاءاللہ بحال رکھے گی. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر کوئی اس طرح جو ماضی میں جس طرح کی چیزیں ایکسائز ہوئی آزاد کشمیر کے اندر نہیں ہوں گی ایسی؟ دیکھیں امید تو یہ کی جا سکتی ہے سیاست سے. تو آج کیا دیکھ رہے ہیں آپ, جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں, ایک سابق وزیر اعظم ہیں, بلکہ 2 وزراء اعظم ہیں, پاکستان مسلم کانفرنس کے جو ہیں سردار عتیق صاحب ہیں, 3 وزیر اعظم ہیں, ایک تنویر الیاس صاحب ہیں, موجودہ جو ہمارے وزیر اعظم فیصل بھٹو. تو آپ ان کو دوبارہ اسمبلی میں دیکھ رہے ہیں, آج کیا لگ رہا ہے؟ دیر کوٹ کی حد تک تو مجھے لگتا ہے کہ صدر عتیق اسمبلی کا حصہ بن جائیں گے. باہر کی سچویشن اس وقت سیاسی جماعتوں سے زیادہ برادریوں کے یا الیکشن برادریوں کے اس ہتھ کنڈے پہ زیادہ چڑھا ہوا ہے, تو وہاں کا آپ کو سیاسی تجزیہ مشکل ہے. فارورڈ کوٹا کے اندر بظاہر چودھری محسن عزیز کی پوزیشن مضبوط ہے, لیکن یہ ابھی جو فارورڈ کوٹا میں مقابلہ کس کا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو فیصل صاحب ہے وہ تو 3 نمبر وہ جو خواجہ صاحب ہے ان کا اور محسن عزیز کا مقابلہ چل رہا ہے. اور وہاں پر پیپل پارٹی نے ابھی بھی جو پیپل پارٹی کے اسٹیشن ہیں ان کے اوپر مار دار داندلی اور یہ چیزیں نہیں, وہ تو پریس کانفرنس دن سے وہ آ رہی ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی کے ووٹر کو روکا جا رہا ہے, ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا ہے, نون لیگ کے ووٹروں کو روکا جا رہا ہے. نہیں, لیکن پیپلز پارٹی پریس کانفرنس کر رہی ہے دن 11 بجے سے آج جو ہے نا مختلف پریس کانفرنس. آپ کوٹا کی ہسٹری سے واقف ہیں, تو وہاں پہ پیپل پارٹی کے کارکنوں کو نون لیگ کے کارکن روک سکتے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں آگے, کیونکہ شام تک ریزلٹ بھی آ جائیں گے اور 1-2 دن میں یہ امید ہے مسلم لیگ نون بڑی سینیریو سامنے آ جائے گا. اب ہم آتے ہیں کہ اس خطے کے اندر ایک جو بہت بڑی کامیابی اللہ نے پاکستان کے حصے میں دی ہے, جو ایک بڑا ایگریمنٹ کیا ہے پاکستان, ترکی اور سعودیہ نے. تو آپ اس کے آنے والے دنوں میں پاکستان کے اوپر کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان اب خطے کا ایک اہم ترین پلیئر بن چکا. انڈیا کو سزا دینے کے بعد آج یہ معاہدہ ہو جانا کہ ایک پہ حملہ سب پہ حملہ تصور کیا جائے گا. سعودی عرب ایک بڑی معاشی اکانومی ہے, ان پیسے کے لحاظ سے باقی ریسورسز کے لحاظ سے مضبوط ہے. ترکی یورپ کا گیٹ وے ہے, اور ترکی کا یورپ کے اندر انفلوئنس, اور سمجھے پاکستان اب یورپ کے اندر انٹر ہو چکا ہے.
یورپ کے معاملات میں بھی پاکستان کی براہ راست مداخلت ہوئی. ترکی بڑا اہم فوجی لحاظ سے اور نیٹو کا بڑا اہم علایا ہے, اور پھر امریکہ کا بھی ترکی بڑا اہم علایا ہے. ترکی کے اندر امریکہ کے ایٹمی اثاثے بھی موجود ہیں, جو امریکہ کے اپنی ایٹمی اثاثے جو نیٹو ممالک کے اندر, وہ ترکی کے اندر بھی موجود ہیں. یہ 3 ملکوں کا اتحاد, ایک اسلامی اتحاد بننا. دیکھ, اسلام کے اندر 3 بڑی طاقتیں ہیں. ایک تو یہ بر صغیر والے تھے, ایران والے ہیں, عربز ہیں, اور یہ جو عثمانیہ سلطنت کی باقیات ہیں یہ ترکی. جب یہ 3 چیزیں, آپ اس میں میرے خیال سے مجھے امید ہے کہ مزید ممالک بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے, اور یہ بڑا اسٹرانگ اتحاد ہے اور وقت کی اہم ضرورت تھی, اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ وہ پاکستان کو ہے. تو انڈیا کی کیا پوزیشن دیکھیں, انڈیا کے تو آپ صف ماتم بچھا ہوا ہے. آپ جب سے یہ معاہدہ ہوا ہے, آپ ان کا میڈیا جس طرح چیخ رہا ہے, وہ ہے نا اپنی کامیابی کا آپ کو اندازہ دشمن کی چیخوں سے ہو جاتا ہے. تو خطے کے اندر اس پاکستان کو فائنینشلی بڑے مسائل کا سامنا ہے. سعودی عرب کے ذریعے پاکستان اپنا فائنینس بہتر کر سکتا ہے. ترکی کی جو ڈرون انڈسٹری ہے وہ اس ٹائم ماڈرن ترین ڈرون انڈسٹری ترکی کے پاس ہے, اور پاکستان کے پاس ایک بہترین فوج ہے. یہ علائے بڑا اہم علایا ہے, کیونکہ 3 چیزیں جنگ لڑنے کے لیے, آپ کو پیسہ ہونا چاہیے, آپ کا فوج ہونی چاہیے, آپ پاس ٹیکنالوجی ہونی چاہیے. تو جب یہ 3 قوتیں مل رہی ہیں تو آپ یقین مانیں پاکستان کے بھی اور عالم اسلام کی بھی. انڈیا اسی لیے چیخ رہا ہے. اور اس کے پیچھے آپ دیکھیں وزیر اعظم کی کوشش ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں سے آج وہ جب بھی سعودی عرب جاتے ہیں پہلے عمرہ کرتے ہیں اور پھر اپنی سیاسی میٹنگز میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ ایک لیڈرشپ کی وجہ سے فیلڈ مارشل کی قائدانہ صلاحیت ہے, کیونکہ یہ جو دفاع معاہدے ہیں اس میں فوج کا, آپ کے دفاعی اداروں کا براہ راست عمل دخل ہوتا ہے, کہ وہ چیزیں انہوں نے طے کرنی ہوتی ہیں, فیکٹس فگر انہوں نے دینے ہوتے ہیں. تو فیلڈ مارشل نے سعودی عرب کو بھی قائل کیا, ترکی کو بھی قائل کیا, اور پاکستان کو جا کے اس خطے کی اہم ترین پوزیشن پہ کھڑا کر. لیکن بہت شکریہ گردیش صاحب. ناظرین, آپ نے گردیش صاحب کی باتیں سنی, اور اس وقت پاکستان اس خطے کا ایک اہم, انتہائی اہم پلیئر جو بن چکا ہے, اور آزاد کشمیر میں اگلے کچھ دنوں میں جو حکومت بنتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ عوامی مسائل کو ایڈریس کر پاتی ہے یا نہیں. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک اپنے میزبان سجاد میر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.